اللام للاختصاصی، یعنی لام جو ہے وہ اختصاص کے لیے ہے، اور اختصاص کے معنی ہوتے ہیں خاص بنا دینا، کسی چیز کو خاصیت دے دینا۔ واللام للاختصاصی نحو، جیسا کہ اس کی مثال الحمد للہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس جملے میں تمام تعریفوں کو اللہ کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، جو کہ لام کا استعمال ہے، یعنی واللام للاختصاصی نحو الحمد للہ، ٹھیک ہے، یعنی اس جملے میں تمام تعریفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ وللزیادتی، اور لام زیادت کے لیے ہے، اور زیادت کے معنی ہوتے ہیں کہ تحسین کلام کے لیے آئے، یعنی جملے میں اس کی کوئی ضرورت نہ ہو لیکن وہ تحسین کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے لایا جائے۔ تو وللزیادتی یعنی زیادت کے لیے ہے۔ نحو ردیف لکم، جیسا کہ اس کی مثال ردیف لکم، یعنی وہ تمہارا ردیف ہوا، پیچھے بیٹھنے والا ہوا، ٹھیک ہے۔ دوسرا استعمال کیا ہوا کہ لام زیادت کے لیے، زیادتی کے لیے آتا ہے۔ وللتعلیلی، اور تعلیل علت بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ تعلیل کا جو مادہ ہے وہ علت ہے، عین لام تا ہے علت، یعنی لام جو ہے وہ علت بیان کرنے کے لیے، کسی کی وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ نحو جئتک لاکرامک، جئتو میں کھڑا ہوا، کا تمہارے لیے، ٹھیک ہے، میں کھڑا ہوا تمہارے لیے، لاکرامک تمہارے اکرام کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ میرا کھڑا ہونا کسی وجہ کے تحت ہوا، اور وہ وجہ کیا ہے؟ تمہارا اکرام کرنا، میں کھڑا ہوا تمہارے اکرام کے لیے۔ اس جملے میں جئتک کی علت بتائی گئی، اور وہ کس کی وجہ سے؟ لام کے ذریعے سے بتائی گئی کہ میں تمہارے اکرام کے لیے کھڑا ہوا۔ وللقسمی، اور لام قسم کے لیے ہے۔ نحو جیسے کہ اس کی مثال للہ لا یؤخر الاجل، یا للہ لا یؤخر الاجل۔ اب اس میں دو باتیں ہیں کہ میں نے ایک تو آپ کو بتایا کہ یؤخر کب کریں گے اور یؤخر کب کریں گے۔ ترجمے میں کیا فرق آئے گا؟ ترجمے میں یہ فرق آئے گا کہ جب ہم لا یؤخر الاجل کہیں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں موت جو ہوگی، جب وہ موت کا لفظ جو ہے، الاجل کا جو لفظ ہے وہ فاعل بنے گا، یؤخر کے وقت الاجل فاعل بنے گا، اور یؤخر کے وقت الاجل نائب الفاعل بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو ترجمے میں فرق اس طرح آئے گا کہ ہم یہ کہیں گے کہ خدا کی قسم موت موقر نہ ہوگی، ٹھیک ہے، موت موقر نہ ہوگی، تو اس جملے میں جو ہے موت جو ہے وہ فاعل بنے گی۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ خدا کی قسم موت موقر نہ کی جائے گی، تو اس وقت نائب الفاعل بنے گی موت، ٹھیک ہے۔ دونوں کا اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا۔ وللقسم نحو للہ لا یؤخر الاجل، یا لا یؤخر الاجل۔ وللمعاقبتی نحو لزم الشر للشقاوتی، معاقبت کے معنی ہوتے ہیں انجام، کسی بات کے انجام کو معاقبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ لام جو ہے وہ معاقبہ کسی کے انجام کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ نحو جیسا کہ اس کی مثال لزم الشر للشقاوتی، ٹھیک، اس نے برائی کو لازم کر لیا بدبختی کے انجام کے لیے، ٹھیک ہے، اس میں معاقبہ بتایا جا رہا ہے کہ انجام بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، انجام بتایا جا رہا ہے۔ لزم الشر للشقاوتی، اس نے برائی کو لازم کر لیا، شرّ برائی کو کہہ رہے ہیں، لازم کر لی اس نے برائی، للشقاوتی برے انجام کے لیے۔ اس کے بعد اگلا حرف جر ہے ومن، من وہی لابتداء الغایتی، اور من آتا ہے سفر کی ابتدا بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، من سفر کی ابتدا بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ نحو سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، یعنی جہاں سے ہم اپنے سفر کو شروع کر رہے ہوں گے وہاں کی ابتدا، جو ابتدا ہوگی جس جگہ سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا ہے اس جگہ سے بتانے کے لیے آئے گا۔ جیسے میں نے کراچی سے لاہور سفر کیا، تو کراچی سے میرا سفر جو شروع ہوا وہ کراچی سے ہوا، تو کراچی کے ساتھ جو ہے وہ من لے کر آیا جائے گا۔ جیسے کہ اس کی مثال نحو سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، سرت میں نے سفر کیا، من البصرۃ بصرہ سے، الی الکوفۃ کوفہ تک، ٹھیک ہے، یعنی من سفر کی ابتدا بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ وللتبعیض، اور من تبعیض بعضیت کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، بعضیت کے لیے آتا ہے۔ اگر ہمیں ایک ایک لفظ کے مادے کو دیکھ لیں، یعنی واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہوتا ہے، تو ہمیں اچھی طریقے سے اس کے معنی سمجھ آ جائیں۔ یہ جو تبعیضی کا لفظ ہے وہ بعض ہے، بعض اس کا مادہ ہے، بعض بے عین زاد، ٹھیک ہے، عین زاد اس کا مادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مقدار بتانے کے لیے من آتا ہے۔ وللتبعیض نحو جیسے کہ اس کی مثال اخذت من الدراہم، میں نے دراہم میں سے کچھ حصہ لیا،
ٹھیک ہے، یعنی دراہم بہت سارے تھے، لیکن اس میں سے میں نے تھوڑا سا حصہ لیا من کے ساتھ اس کی بعضیت کو بتایا گیا۔ اگلا ہے وَلِلتَّبْیِینِ، یعنی من جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر اس کے بھی مادے کو دیکھ لیں تو بیانہ بنے گا، ٹھیک ہے، بیانہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بیان کرنا، کھول کر بتانا، ٹھیک ہے، وَلِلتَّبْیِینِ، اور من بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ نحو، جیسے کہ اس کی مثال قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یعنی تم بچو گندگی سے، من الاوثان، بتوں کی گندگی سے۔ اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا تھا، ٹھیک ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، یعنی تم بچو گندگی سے۔ بعد میں اس کو بیان کر کے بتا دیا کہ کس گندگی سے بچنا ہے، اوثان یعنی بتوں کی گندگی سے بچنا ہے، یعنی تم بچو گندگی سے، من الاوثان، بتوں کی گندگی سے، یعنی تم بتوں کی گندگی سے بچو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وَلِلزِّیَادَةِ، اور من زیادت کے لیے بھی آتا ہے۔ زیادت وہی ہم نے جو لام میں پڑھا تھا، یعنی تحسین الکلام اس کا مقصد ہوگا۔ اس کا جملے میں کوئی مطلب نہیں ہوگا، لیکن یہ اس لیے آئے گا کہ کلام کو خوبصورت بنانا مقصد ہوگا یہاں۔ وَلِلزِّیَادَةِ، اور من زیادت کے لیے ہے۔ نحو، جیسے کہ اس کی مثال قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یغفر لکم من ذنوبکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب یہاں جو من ہے اس کا یہاں کوئی مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہاں کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن یہ تحسین کلام کے لیے لایا گیا ہے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، یعنی اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو۔ وَإِلَىٰ لِانتہاءِ الغایۃ فی المکان، اور الا من کے الٹ ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے بولا تھا کہ من سفر کی ابتدا بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور الا اس کے اپوزٹ ہے بالکل، کہ یہ انتہا بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ وَإِلَىٰ لِانتہاءِ الغایۃ فی المکان، یعنی الا جو ہے سفر کی انتہا بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ میں نے کراچی سے لاہور کی طرف سفر کیا، تو میرے سفر کی جو ابتدا تھی وہ کراچی سے ہوئی تھی، جبکہ انتہا جو تھی وہ لاہور پر ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے من لگایا تھا کراچی کے ساتھ، یعنی ابتدا جہاں سے ہوئی تھی وہاں کے لیے میں نے من لگایا تھا۔ تو اگر لاہور کی بات کرنی ہوگی تو میں اس جملے میں الا لگاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو انہوں نے مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ نحو، جیسے کہ اس کی مثال سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے سفر کیا بصرہ سے الی الکوفۃ، کوفہ تک۔ اس جملے میں جو ہے الا سفر کی انتہا بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ میرا سفر جو ہے بصرہ سے شروع ہوا کوفہ تک، ٹھیک۔ وللمصاحبۃ، اور الا جو ہے مصاحبت، ساتھ کے لیے بھی آتا ہے، ساتھ کے معنی دینے کے لیے۔ نحو، جیسے کہ اس کی مثال قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور مت کھاؤ تم ان کے مالوں کو، اموالہم، ان کے مالوں کو، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر ان کے مالوں کو مت کھاؤ۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا۔ اور یہاں پر جو ہے، یہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ اپنے مالوں کو، ان کے مال یعنی یتیموں کے مالوں کے ساتھ تم ملا کر مت کھاؤ، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے وَقَدْ يَكُونُ مَا بَعْدَهَا دَاخِلًا، اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد والا داخل ہوتا ہے، یعنی الا کے بعد کا جو اسم ہوگا وہ داخل ہوگا ما قبلہا، یعنی الا کے بعد والا اسم الا کے پہلے والے اسم میں داخل ہوگا۔ ابھی اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں تو اور زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب دیکھتے ہیں۔ نحو، جیسے کہ اس کی مثال قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ فَاغْسِلُوا، یعنی دھو تم، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک۔ اب ہم نے جو استعمال پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ الا کے بعد والا اسم الا سے پہلے والے اسم میں داخل ہوگا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح داخل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ حکم ہے اس میں اگر ہم دیکھیں کہ الا کے بعد والا اسم مرافق ہے، ٹھیک ہے، اور الا سے پہلے والا اسم ایدی ہے، یعنی ہاتھ ہیں۔ اب اس حکم میں جو ہے
وہ مرافق یعنی کوہنیاں ہاتھوں کے اندر شامل ہیں، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ اپنے منہ کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو اپنی کوہنیوں سمیت، تو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرافق جو کوہنیاں ہیں وہ ہاتھوں میں شامل ہیں، داخل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی مثال ہے کہ الا کے بعد والا اسم الا سے پہلے والے اسم میں داخل ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے وقت لا یکون ما بعدها داخلا فی ما قبلها، اس کا کیا مطلب ہوا کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ الا کے بعد والا اسم الا سے پہلے والے اسم میں داخل نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے والی مثال میں ہم نے پڑھا تھا کہ الا کا ایک استعمال یہ ہے کہ الا کے بعد والا اسم الا سے پہلے والے اسم میں داخل ہوتا ہے، لیکن اب جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ الا کے بعد والا اسم الا سے پہلے والے اسم میں داخل نہیں ہوتا۔ نحو، اس کو بھی مثال کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں۔ نحو جیسے کہ اس کی مثال قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، ٹھیک ہے، پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک۔ اب دیکھیے اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے روزے کو پورا کرنے کا، ٹھیک ہے، لیکن جو الا کے بعد والا اسم ہے، الا کے بعد والا اسم لیل ہے یعنی رات ہے، اور الا سے پہلے صیام ہے یعنی روزہ ہے۔ اب جو الا کے بعد والا اسم ہے لیل، وہ صیام میں داخل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا روزہ رات ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم رات میں بھی روزہ رکھتے رہیں اور پوری رات گزرنے کے بعد ہم روزہ کھولتے ہیں، نہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اذان ہوتے ہی، مغرب کی اذان ہونے کے ساتھ ہی ہم اپنے روزے کو افطار کر لیتے ہیں، یعنی یہ جو رات کا لفظ ہے وہ صیام میں، روزے میں داخل نہیں ہے۔ جبکہ ہم نے پچھلی مثال میں پڑھا تھا کہ جو مرافق تھی، کوہنیاں تھی، وہ ہاتھوں کے حکم میں داخل تھیں۔ تو الا کے یہ دو استعمال ہیں کہ کبھی تو اس کا اسم، اس کے بعد کا اسم اس کے پہلے اسم میں داخل ہوگا، اور کبھی اس کا اسم بعد والا اسم یعنی کہ اس کے پہلے والے اسم میں داخل نہیں ہوگا، ٹھیک۔ اب اس کے بعد اگلا حرف جر ہے حتی، وحتی لانتہاء الغایۃ فی الزمان، اور حتی جو ہے وہ زمانے میں، ٹھیک ہے، زمانے میں سفر کی انتہا بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ نحو جیسے کہ اس کی مثال نمت البارحۃ حتی الصباح، ٹھیک، یعنی میں سویا، نمت البارحۃ میں گزشتہ رات سویا، حتی الصباح صبح تک، ٹھیک ہے، میرا سونے کا عمل جو ہے وہ کب تک ہوا؟ صبح تک ہوا، ٹھیک۔ یعنی پہلے ہم نے جو مثال پڑھی تھی وہ مرافق والی تھی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ زمانے میں کس طرح اسے انتہا بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دو طرح کے ظرف ہوتے ہیں، زمانی اور مکانی، ٹھیک۔ تو یہ زمانے کی مثال ہے۔ جو الا والی پڑھی تھی ہم نے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، اس میں مکان کی وہ بتائی جا رہی تھی، مثال بتائی جا رہی تھی، جبکہ اس میں زمانے کی انتہا بتائی جا رہی ہے کہ نمت البارحۃ حتی الصباح، میں سویا صبح تک۔ وفی المکانی، اور حتی مکان میں بھی انتہا بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کیسے؟ نحو سرت البلد حتی السوق، کہ میں نے سفر کیا شہر کا، حتی السوق، یہاں تک کہ میں نے بازار کا بھی سفر کیا، ٹھیک ہے۔ تو حتی میں سفر کی انتہا بیان کرنے کے لیے آیا، سفر کی انتہا بیان کرنے کے لیے یہاں پر حتی آیا ہے۔ اس کے بعد وللمصاحبۃ، مصاحبت کے معنی پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ مصاحبت کے معنی ہوتے ہیں ساتھ کے، یعنی وللمصاحبۃ نحو جیسے کہ اس کی مثال قرأت وردی حتی الدعاء، میں نے اپنا ورد پڑھا، ٹھیک ہے، میں نے اپنا ورد پڑھا حتی الدعاء، یہاں تک کہ میں نے اپنی دعا بھی پڑھی، یعنی مصاحبت کے معنی آئے ہیں، ساتھ کے معنی آئے ہیں کہ میں نے ورد کے ساتھ ساتھ اپنی دعا بھی مانگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وما بعدها قد یکون داخلا، اور وما بعدها قد یکون داخلا، یعنی کہ حتیٰ کے بعد والا جو ہے وہ کبھی کبھی داخل ہوتا ہے فی حکم ما قبلها، یعنی اس حکم میں جو اس سے پہلے والے اسم کا حکم ہو، ٹھیک ہے۔ نحو اکلت السمکۃ حتی راسها، یعنی میں نے مچھلی کھائی، سمک مچھلی کو کہتے ہیں، اکلت السمکۃ حتی راسها، میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھایا، ٹھیک ہے، راس سر کو کہتے ہیں۔
تو یعنی جو کھانے کا حکم ہے وہ مچھلی کے ساتھ ساتھ اس کے سر کے لیے بھی ویسے کا ویسے ہی ہے۔ تو یہ کس کی مثال ہوئی کہ حتیٰ کے بعد والا اسم حتیٰ کے پہلے والے اسم کے حکم میں داخل ہوگا، صحیح۔ اس کے بعد ہے وقد لا یکون داخلا فیہ، ٹھیک، وقد لا یکون داخلا فیہ یعنی کہ کبھی ایسا ہوگا کہ اس حتیٰ کے بعد والا اسم جو ہوگا وہ حتیٰ سے پہلے والے اسم میں داخل نہیں ہوگا۔ ابھی جو مثال پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ حتیٰ کے بعد والا اسم حتیٰ کے پہلے والے اسم میں داخل ہوگا، اور اب یہ جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ حتیٰ کے بعد والا اسم حتیٰ سے پہلے والے اسم کے حکم میں داخل نہیں ہوگا۔ نمت البارحۃ حتی الصباح یعنی میں سویا گزشتہ رات حتی الصباح صبح تک، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح ہوتے ہی میں جاگ گیا، بیدار ہو گیا۔ یہ نہیں کہ میں صبح میں بھی سویا، نہیں، بلکہ صبح ہوتے ہی میں جاگ گیا اور بیدار ہو گیا۔